اگر عورت مر جائے تو شوہر اس کو چھو نہیں سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں شاہد امجدی چینل، اور آپ سے گزارش ہے کہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا، نہیں سنا، تو آپ نے بہت ساری چیزوں کو آپ نے کھو دیں گے۔ آپ بہت سارے مال و دولت حاصل کر سکتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ بھائی بہن سے سب سے محبت کر سکتے ہیں، مگر آپ نے اس ویڈیو کو انت تک نہیں دیکھا تو آپ اپنے سمجھے کہ اپنے ماں باپ سے سچی محبت آپ نے نہیں کیا، کیونکہ اس ویڈیو کو کھونے کا مطلب آپ نے اپنے ماں باپ سے بہت سارے حقوق، بہت سارے فرائض کو آپ کھو بیٹھیں گے۔ تو بلا تاخیر میں ویڈیو کو شروع کرتا ہوں، اور ویڈیو کے تعلق میت کے اوپر ہے، یعنی کفن دفن میت کو جب آئے اس نزا کی حالت میں تو اس وقت بندے کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے اہم مسئلہ ہے کہ جب ہمارے گھروں کے اندر میت ہوتی ہے، جب میت کو سامنے بیٹھا دیا جاتا ہے، میت کو سامنے سلا دیا جاتا ہے، لٹا دیا جاتا ہے، تو اس وقت کرنا کیا چاہیے، اس وقت کے بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ مگر سب سے پہلے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب ابھی انسان ابھی زندہ ہے، ابھی نزا کے حالت میں، جیسے آپ نے سنا ہو کہ نزا کسے کہتے ہیں، جب انسان ابھی زندہ، ابھی نزا کے حالت میں ہے، یعنی اس کی روح ابھی گلے تک پہنچی ہے، ابھی تک آ رہی ہے، تو اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ محبتوں کے ساتھ سماعت کریں کہ پہلا مسئلہ یہ کہ جاگنے کے حالت میں جب اس کی روح گلے تک پہنچ آئی ہو، تو اسے اس کے پاس بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے، مگر اسے اس کا حکم نہ دیں، یعنی جب آدمی مر رہا ہے، جاگنے کے عالم میں ہے، اس کے روح اس کے گلے تک پہنچ گئی ہو، تو جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوں وہ لوگ کو چاہیے کہ بلند آواز سے پڑھیں، اس کے پاس جا کر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مگر اگر کسی کا باپ ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کے بھائی ہے، تو ان کو جو یہ کلمہ پڑھ رہا ہے وہ یہ نہ کہے کہ ابا آپ پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اماں آپ یہ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، بھائی آپ یہ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ پڑھنے کا حکم نہ دے، وہ خود سے آپ پڑھیں، اگر اللہ نے چاہا تو وہ خود سن کر وہ کلمہ پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور آگے بھی آپ سماعت کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تلقین کرنے والا کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کے مرنے سے اس کو خوشی ملے، تلقین کرنے والا ایسا شخص نہ ہو جس کو مرنے سے اس کو خوشی ملے، بلکہ تلقین کرنے والا ایسا ہو، یعنی پرہیزگار متقی ہوں، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور اس وقت سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، اور اس کے سامنے اس کے پاس میں خوشبو مستحب یعنی اگربتیاں لوبان جلا دیں، یہ اچھی بات ہے۔ تو بلا تاخیر ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ جب جو تلقین کر رہا ہے، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے ماں ہیں، چاہے وہ والد ہیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے پڑھو جاگنے کے عالم، جسے میں نے اوپر والا مسئلے میں بتایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، جو یہ تلقین کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اگر کوئی پرہیزگار متقی ہو تو یہ سب سے اچھی بات ہے کہ پرہیزگار لوگ پڑھیں، اور اس وقت کوئی سورہ یاسین شریف پڑھیں، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اور خوشبو مستحب ہے، جیسے عام جگہوں پہ بھی لوگ آج بھی جلاتے ہیں، موم بتیاں اور لوبان جلاتے ہیں، یہ بہت اچھی ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہاں پہ پرہیزگار لوگوں کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر وہ لوگ تلقین کرتے ہیں کہ آپ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، مگر اس کا حکم ان کو نہیں دینا ہے، میت جب اس کو نزا کی حالت میں، تو اسے یہ تلقین، یہ حکم نہیں دینا کہ ہم پڑھیں تو ابا آپ بھی پڑھیے، ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ پڑھیں، ہو سکے تو آپ کی آواز سن کر خود اپنی زبان سے پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور یہ کہہ کر انسان کی روح پرواز کرے۔ اور تیسرا مسئلہ بھی آپ سماعت کریں۔ اور بہت سے عوام میں، بہت سارے گاؤں میں یہ مشہور ہیں کہ حیض و نفاس والی عورتیں موت کے وقت نہیں آ سکتی، مگر کتابوں کے اندر، حدیث پاک کے اندر یہ سب حضور نے ارشاد فرمایا کہ حیض و نفاس والی عورت موت کے وقت حاضر ہو سکتی ہیں، مگر حیض و نفاس والی عورت جن کا حیض و نفاس ابھی منقطع ہو گیا ہے اور اس نے غسل نہیں کیا ہے، تو پھر ان کے لیے آنا جائز نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس وقت
یہ ہونا چاہیے کہ مکان کے اندر اگر کوئی جانور کی تصویر ہو یا گھر کے اندر کتا ہو تو اسے فوراً نکال دے، اس لیے نکال دے تاکہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے، اور اس وقت میت کو دیکھ کر یا نزا کی حالت میں دیکھ کر اپنے اور اس کے لیے خیر کی دعائیں کریں، اور جو کچھ اور ایسا نہ ہو کہ اپنی زبان سے برا کلمہ نکال لیں، کیونکہ جو بھی آپ اس وقت دعا کرتے ہیں فرشتے آپ کی دعا پہ آمین کہتے رہتے ہیں۔ اور نزا میں سختی جب دیکھیں کہ جو مر رہا اسے بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت شدید برداشت نہیں کر پا رہا ہے، تو آپ اس وقت سورہ یاسین شریف پڑھیں، سورہ رات پڑھیں، تاکہ جان نکلنے میں، روح نکلنے میں اس کے لیے آسانی ہو۔ تو یہ کتنی پیاری اہم مسئلہ ہیں جسے آپ چھوڑ کر چلے جائیں گے، کچھ اور چیز دیکھنے چلے جائیں گے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں دیکھا تو آپ کو بھی ایک دن مرنا ہے۔ اگر آپ کو معلوم رہے گا تو آپ اپنے بچوں کو بھی تاکید کریں گے، اپنے بھائیوں کو بھی مسئلہ بتائیں گے کہ جب ایسی پوزیشن آئے، جب ایسی حالات آئیں تو اس حالت میں ایسا کرنا چاہیے۔ گھر میں جب نزا کا وقت ہو تو چتر وغیرہ ہو، تصویر ہو، چاہے وہ کتا گھر کے اندر ہو تو اسے فوراً باہر نکال دے، کیونکہ رحمت کے فرشتے آتے نہیں ہیں۔ رحمت کے فرشتے جب گھر میں نہیں آئیں گے اور اس وقت اپنی زبان سے برا کلمہ نہ نکالیں کہ فلاں صاحب بہت برا تھے، فلاں صاحب ایسے کیے ہیں، فلاں صاحب بہت ذلیل و خوار والا کام کیے ہیں، ایسا ہو تو ویسا ہو تو بخشے نہیں، تو ایسی زبان سے اپنے منہ سے نہ نکالیں، بلکہ خود اپنے اور اس کے لیے دعائیں خیر کریں، اس لیے کہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جب اس کا میٹر اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ جب اس میت میں تھا، جب اس نزا کی حالت میں جب اس کا انتقال ہو گیا تھا تو لوگوں کیا کہتے تھے، اس کے لیے کون سی دعائیں کرتے، کون سی کلمہ کرتے، کون سی بات لوگ کہتے تھے؟ اگر آپ نے اچھی دعا کیے ہوں گے تو فرشتے بتائیں گے اللہ تیرے بندے اس کے لیے اچھی اچھی باتیں کرتے تھے، اچھی اچھی دعائیں کرتے تھے، میں نے یہ چیزیں تیرے پاس لایا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کے لیے کوئی برا بھلا کہا تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اس بندے کے لیے لوگوں نے بہت برا بھلا کہا ہے، تو وہ فرشتے تو اس کے لیے بہت شدید تکلیف کی بات ہوگی۔ تو بالکل آپ سے گزارش ہے کہ ایسا نہ کرے، چاہے کوئی بھی ہو، اس کی کتنے بھی گناہ ہو، کتنے بھی آپ کا کوئی بھی چیز کیا ہو، آپ اسے اس وقت معاف کر دیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، کیونکہ ہمیں اور آپ سب کو ایک دن مر کے جانا ہے۔ پھر آگے مسئلہ آپ سماعت کریں۔ میت گھر میں ہو جاتی ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت کرنا یہ ہے کہ کسی کا منہ کھلا رہ جاتا ہے، کسی کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، تو اس وقت گھر والوں کو یہ کرنا چاہیے کہ کوئی چوڑی پٹی لے کر اس کے یہاں سے لے کر سر میں لپیٹ دیا ہے، تاکہ جو اس کا منہ کھلا رہے گا وہ جبڑا بند ہو جائے گا۔ اگر اس کی آنکھیں کھلی ہیں تو اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پاؤں ہاتھ اگر تڑنا مڑا گیا ہے تو اسے اچھے طریقے سے سیدھے کر دیے جائیں، اور یہ کام وہی لوگ کریں، اس کے گھر والے کریں، اور اگر کوئی نرمی کے ساتھ پیار سے محبت سے اس کے پاؤں کو، اس کی انگلیوں کو سیدھا کر رہا ہے تو بہتر ہے کہ وہی لوگ کریں جو نرم ہاتھ سے اس کام کو انجام دے سکتے ہیں، چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ بیٹا ہو۔ نرمی کے ساتھ میت کو دم سلائیں، بیٹھائیں، نہلائیں، دم پیار سے، ایسا نہ ہو کہ اسے تکلیف ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر میت ہے اور آپ کو اندیشہ ہو کہ اس کا پیٹ پھول جائے گا تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس کے پیٹ پہ لوہا یا پتھر رکھ دیا جائے، مگر آپ کو یاد رہے کہ اتنا ہی وزن رکھیں کہ جتنا کام چل جائے، اس سے زیادہ شدید آپ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ کب یہ ہوگا؟ جب آپ کو اندیشہ کہ اس کا پیٹ پھول جائے گا، تب ایسا آپ کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت مر گئی اور اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے تو بائیں جانب سے پیٹ کو چاک کر کے کاٹ کر کے بچہ کو نکالا جائے، اور اگر عورت زندہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ مر گیا تو اگر عورت کی جان جانے کا خطرہ ہے تو پھر بچہ کاٹ کر کے بچے کو نکالا جائے، اور اگر بچہ بھی زندہ ہے تو کیسے ہی بھی تکلیف ہو، بچہ کو چاک کر کے پیٹ پھاڑ کر بچہ کو نہ نکالنا یہ جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ تکلیف برداشت کرنے کی، جب پیٹ چراتا ہے ساری چیزیں تو بہت ساری پریشانیوں میں عورتیں گھر جاتے ہیں، اس سے بچے، تھوڑا سا درد کو صبر کریں۔ جیسا کہ میں نے مسئلہ بتایا کہ عورت اگر مر گئی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے، اس کے اندر ابھی پیٹ کے اندر بچہ زندہ ہے، تو بائیں جانب سے اسے کاٹ کر اس بچے کو نکالا جائے، اور اگر عورت زندہ ہے اور بچہ پیٹ کے اندر مر گیا تو پھر اگر عورت کو جان جانے کا خطرہ ہے تو پھر آپریشن کر کے بچے کو نکالا جائے، اور اگر زندہ بچہ بھی ہے، عورت بھی ہے،
तो कैसे ही भी तकलीफ़ हो, अब ऑपरेशन करके बच्चा को निकालना जायज़ नहीं है। मगर आजकल की औरतें इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, मजबूरन उसे अपना पेट चेक करवाना ही पड़ता है, ऑपरेशन करवाना ही पड़ता है, तब जाके विलादत होती है। मगर ऐसा जो औरतें सब्र करें तो इसके लिए बहुत बड़ा सवाब है। कहा जाता है हदीसों के अंदर, अगर बच्चा अपने माँ के पेट में अगर एक कूद लगाता है तो अल्लाह तबारक तआला उसे एक हज का सवाब अता फरमाता है। इससे भी ज़्यादा उसका सवाब है, हज करने का सवाब लिखा गया है औरतों के लिए। मगर आजकल की औरतें ऐसा कहाँ हैं जो दिलेर हों, जो सब्र करती हों? आजकल की ऐसी औरतें नहीं हैं। आखिरी मसला कहकर रुखसत हो जाऊँगा, और ये मसला ख़ास खुसूसी जेंट्स हजरात के लिए, मर्द हजरात के लिए हैं कि औरत अगर इंतकाल हो जाए तो मर्दों के लिए है कि ना अपने बीबी को नहला सकता है, ना उसे छू सकता है। हाँ, देखने की ममानियत नहीं है, मगर आजकल जो आवाम में जो ये मशहूर हैं कि शौहर अपने बीबी को ना कांधा दे सकता है, ना कब्र में उतार सकता है, ना उसके मुंह को देख सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए शरीयत इस्लाम ने मना नहीं किया है। मर्द अपने बीबी का, शौहर अपनी औरत के कांधे को भी दे सकता है, उसको कब्र में भी उतार सकता है, उसके चेहरे को भी देख सकता है, मगर उसे नहलाने की इजाज़त नहीं है, उसके बदन को छूने की इजाज़त नहीं है। शरीयत इस्लाम में ऐसा है, मगर जो अवाम में मशहूर है ये बिल्कुल ही गलत मसला है। और शौहर को इसलिए इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि वह शहवत से होता है। अगर ऐसा हो गया तो ये अच्छी बात नहीं, शहवत की वजह से मना किया गया। न उसे नहला सकता है, ना ही उसे छू सकता है। देख इजाज़त है, कान्हे देने की इजाज़त है, देखने की इजाज़त है, कब्र में उतारने की इजाज़त है। इसके लिए किसी को कोई रोक नहीं है। हर किसी से आप पूछें तो आपको अच्छी मालूमात हासिल हो जाएं। और ये जो अवाम में मशहूर हैं उनको ऐसे खुरफात करने से बचना चाहिए। उलमा इकराम से आपको राब्ता करना चाहिए, आपको तहकीकात करना चाहिए, उसके बाद जो आपका अमल हो वो करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दूसरे तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।